من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للعاصین سید الکونین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى فلا سوف يؤتيك ربك فترضى صلوات الله عزیزان گرامی اور عزاداران سلطان کربلا علیہ السلام، آج آپ حضرات جمع ہوئے ہیں تاکہ غازی کا پرسہ دیا جا سکے۔ میرا بھی کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں کچھ فضائل پڑھوں، لیکن تمہیداً 10 سے 15 منٹ کے لیے ایک دو فضیلتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ عزیزان گرامی حاضر، ہم سب لوگ یہاں آئے ہیں تاکہ غازی کو پروسہ دے سکیں۔ کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ غازی کو پروسہ دے سکیں۔ کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ غازی کو پروسہ دے سکیں۔ مگر یہاں آنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ ہم اپنے بھائی کے وفادار ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہم اپنے بھائی کے وفادار ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے بھائی کے لیے وفادار ہیں، اپنے بھائی کے فرمانبردار ہیں، تو غازی ہمارے پرسے کو قبول کریں گے، کیونکہ وہ ایسا وفادار تھا کہ جس نے اپنے بھائی کے سامنے سر نہ اٹھایا، اپنا سر کٹا دیا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے حضرت عباس کی ذات ہے کیا؟ آج کوئی تمید نہیں، کوئی اشارہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ جناب عباس علیہ السلام کی ہم نے صورت کیا بنا لی ہے؟ ایک شجاع پہلوان تھا جس کے ہاتھ میں ہر وقت تلوار رہتی تھی، غیظ و غضب کی کیفیت میں رہتے تھے، یہ تصویر بنا لی گئی ہے۔ لیکن ہم یہ بھول گئے کہ عباس اس شخصیت کا نام نہیں ہے کہ جو بلا وجہ تلوار اٹھائے پھرے، بلا وجہ قتل و غارت پر کرے پھرے۔ نہیں، عباس اس کا نام نہیں ہے۔ عباس عابد شبزندگار کا نام ہے۔ اگر عباس کے پیروکار ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم شبزندگار ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر عباس کے پیروکار ہیں، چونکہ اب امام حضرت عباس علیہ السلام کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں انہو کانا من الفقہاء، حضرت عباس اس وقت کے فقیہ کا نام ہے۔ اس کا نام ہے فقیہ کا نام ہے، چونکہ خالق کائنات نے جس بھی ہادی کو بھیجا، جس رہنما کو بھیجا، اس کو ایک معجزہ عطا کیا۔ جناب آدم علیہ السلام کو بھیجا، پروردگار نے علم کا معجزہ دیا، علم سے نوازا، اسماء کا علم۔ جناب نوح کو خالق کائنات نے جس زمانے میں جس چیز کی ضرورت رہی، خالق کائنات نے اپنے ہادی و اپنے رہنما کو اس چیز سے نوازا۔ یہاں پر چونکہ طوفان تھا، جناب نوح کو کشتی کا معجزہ عطا کیا، جتنوں کو بچنا ہے وہ کشتی میں آ جائیے۔ اسی لیے تو اتنے لوگ آ گئے کیونکہ وہاں نجات کا سفینہ جناب نوح کا سفینہ تھا، اور یہاں پر نجات کا سفینہ حسین کا سفینہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو جناب نوح کے زمانے میں چونکہ طوفان تھا، اس لیے خالق کائنات نے انہیں سفینہ عطا
کیا. اس سے آگے آ جائیے. جناب ابراہیم کے زمانے میں چونکہ آگ کو بھڑکایا گیا تھا, بہت زیادہ آگ جلائی گئی تھی, تو جناب ابراہیم کو آگ کو گلزار بنانے کا معجزہ عطا کیا. جناب موسیٰ کے زمانے میں چونکہ جناب موسیٰ کے زمانے میں جادوگروں کی جادوگری کام کر رہی تھی, اس لیے خالق کائنات نے اژدہا دیا تاکہ اس معجزے کے ذریعے سے جناب موسیٰ ثابت کر سکے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں, اللہ کا نبی ہوں. جناب عیسیٰ کے زمانے میں چونکہ طبابت بہت زور پر تھی, بہت زیادہ طبیب و ڈاکٹر تھے, اس لیے خالق کائنات نے جناب عیسیٰ کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا. تو سارے نبیوں کو اس اعتبار سے معجزے دیے گئے جس اعتبار کی ضرورت تھی, جس طریقے کی ضرورت تھی. پیغمبر اسلام کے زمانے میں دو چیزوں کا زور تھا, ایک فصاحت و بلاغت مشہور تھی, بہت توجہ دلانے کی ہمیں, ایک فصاحت و بلاغت مشہور تھی, دوسرے شجاعت مشہور تھی. فصاحت و بلاغت اتنی مشہور کہ ایک ایک عرب ایسا ایسا قصیدہ کہہ دیتا تھا کہ جس کا کوئی جواب نہیں تھا. اور شجاعت کہتی تھی کہ ایک ایک قطرے آب پر جنگ کی جاتی تھی. اب پیغمبر کو دو معجزے عطا کیے گئے, پیغمبر کی فتاحت کے معجزے کا نام قرآن ہے اور پیغمبر کی شجاعت کے معجزے کا نام علی ابن ابی طالب ہے. ایک سلامات پڑھے محمد والے بس آ گئے اپنی منزل پر. یعنی فصاحت پیغمبر کا نام قرآن اور شجاعت پیغمبر کے معجزے کا نام علی. اب علی کو بھی دو معجزے چاہیے, اس لیے اللہ نے ایک زینب کو پیدا کیا, ایک عباس کو پیدا کیا. ایک عباس کو پیدا کیا, ایک زینب کو پیدا کیا, اور زینب کو فصاحت کا معجزہ دیا, عباس کو شجاعت کا معجزہ دیا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم نے صرف یہ سمجھا کہ فصاحت کا معجزہ زینب ہے, شجاعت کا معجزہ حضرت عباس ہے. لیکن ہمیں پتہ چلا جب ہم نے تاریخ عباس کو پڑھا کہ عباس صرف شجاع کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے وقت کے فقیہ کا نام عباس ہے. ایک سلامات پڑھنا محمد والا. تمنا وہ کرے جس نے کبھی کچھ نہ بنا. عباس اس ذات والا صفات کا نام ہے کہ بنی ہاشم میں جہاں سارے خوبصورت تھے ان کے درمیان میں جسے قمر بنی ہاشم کہا جائے اس کا نام عباس ہے. عباس کے لیے جمع ہو گئے ہو, لیکن عباس کے فضائل سے آشنائی ضروری ہے چونکہ عباس اس عالم کا نام ہے. اور یہ جو ایک ایک جملہ ہے نا, یہ میرا جملہ نہیں ہے, حدیث کو عرض کر رہا ہوں, معصوم کے کلمات کو جمع کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. عباس اس ذات کا نام ہے کہ جس نے ایسے پڑھا ہے جیسے علی نے پڑھا ہے, جس نے ایسے پڑھا ہے جیسے علی نے پڑھا ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ جیسے علی وہاں سے پڑھ کے آئے تھے ویسے عباس وہاں سے پڑھ کے آئے تھے, یہاں آ کے نہیں پڑھا ہے. اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی مولا عباس کی. اور یہ معصوم فرماتے ہیں, امام صادق فرماتے ہیں کہ میرا چچا اپنے وقت کا فقیہ ترین انسان تھا اور یہاں دنیا میں کوئی ان کا معلم نہیں تھا. سب نے یہاں کے پڑھا لیکن جو علم لدنی کے مالک تھے وہ وہاں سے پڑھ کے آئے اور انہی میں حضرت عباس ہیں. حضرت عباس
سائنس آج تحقیق کر کے پیش کر رہی ہے، سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے. سب لوگ کہتے ہیں تحقیق کر کے کہ اگر باپ کتنا ہی بڑا ہو اور ماں اچھی نہ ہو، بہت توجہ دلانے کا، اگر باپ کتنا ہی بڑا ہو اور ماں اچھی نہ ہو تو اولاد میں نقص آ جاتا ہے. اکثریت اولاد میں نقص آ جاتا ہے. اگر باپ رسول بھی ہو، اس سے بڑی مثال ہمارے پاس آتا ہے. سائنس آج تحقیق کر رہی ہے، تاریخ اسلام نے ہزاروں سال پہلے بتا دیا تھا کہ اگر نوح جیسا نبی بھی ہے اور ماں اچھی نہیں ہے تو بیٹا کیسا ہو گیا. چونکہ سب سے پہلی درسگاہ کا نام آغوش مادر ہے، اس لیے ماں کی آغوش سے بچہ جیسی تربیت پاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. اگر نوح کی بیوی نے پرورش کی تو نوح کا نافرمان بیٹا بنا، اور اگر ام المؤمنین نے کسی بچے کی پرورش کر دی اس عباس کے فضائل سن کر کہ جس نے کبھی اپنے بھائی کو بھائی نہیں کہا. بھیا میں بھیا نہیں کہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے منع کیا ہے. ماں کی تربیت. جناب ام المؤمنین جب شادی ہوئی ہے اور جناب ام المؤمنین آئی ہیں، ماں کیسی ہے جب سمجھ میں آئے گا کہ عباس کیسا. جناب ام المؤمنین کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد جناب ام المؤمنین آئی. جیسے ہی دروازے کے سامنے آئی کہا کہ محمل کو ہی رکھ دیا جائے. میں محمل میں سوار ہو کر زہرا کے گھر میں نہیں جاؤں گا. محمل میں سوار ہو کر زہرا کے گھر میں نہیں جاؤں گی. محمل سے نیچے اتری اور نیچے اترنے کے بعد سب سے پہلے دریافت کیا کہ زینب کا حجرہ کدھر ہے. اسی نے اشارہ کیا کہ وہ زینب کا حجرہ ہے. جناب زینب کا حجرہ دکھا. آپ قریب گئی، شہزادی استقبال میں کھڑی ہو گئی. آئیے والدہ گرامی تشریف رکھیے. ہاتھوں کو جوڑا. شہزادی میں ماں بن کے نہیں آئی، میں کنیز بن کے آئی ہوں. اے شہزادی میں کنیز بن کے آئی ہوں. ماں ایسی ہے اس لیے عباس ایسا ہے. بچپن سے
سکھایا جا رہا ہے بیٹا تم بھائی نہیں ہو تم غلام ہو. حضرت عباس میں کمسنی تھی. کمسنی کے عالم میں ایک مرتبہ جیسے ٹہل رہے تھے شہزادی کے ساتھ کھیل رہے تھے آ کر اپنی والدہ کو بتانا شروع کر دیا آج تو میں بہن زینب کے ساتھ کھیل رہا تھا. وہ شہزادی نے جیسے سنا کہ عباس کیا کہہ رہے ہو زینب بہن نہیں ہے زینب شہزادی ہے جا کے معافی مانگ کے آؤ. رات ہو گئی تھی عباس نے دیکھا دروازہ بند ہے. عباس کون ہے؟ عباس نے دیکھا دروازہ بند ہے. ایک مرتبہ اتنی ہمت نہ کی کہ شہزادی کو جگا دے. حضرت عباس باہر لیٹ گئے دروازے کے سامنے سو گئے. شہزادی صبح اٹھی جیسے ہی دروازوں کو کھولا دیکھا عباس لیٹا ہوا ہے. طرف کے کلیجے سے لگا لیا اے بھیا یہاں تو لیٹے ہو کہ شہزادی معافی مانگنے آیا تھا. اماں نے کہا ہے کہ شہزادی شہزادی نہیں ہے بہن نہیں ہے شہزادی ہے. آپ تصور کریں گے تو انشاءاللہ بہت روئیں گے. جب بھی بلاتے ہیں عباس حسین ہر وقت بلاتے ہیں عباس حضرت عباس توڑے چلے آتے ہیں. عباس ابھی عباس بھی پورا نہیں کہتے کہ توڑے چلے آتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت امام حسین نے کہا عباس. حضرت عباس سامنے آ گئے. امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت عباس نے طرف کے پوچھا ہے میرے آقا مجھ سے کا کوئی خطا ہو گئی ہے غلام نے کوئی غلطی کر دی ہے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا اے بھیا عباس تم نے کوئی غلطی نہ کی تمہارے اتنی جلدی آنے نے حسین کو رلا دیا. اے بھیا میں نظر آدھا میں نہیں گرا ہوں. اے بھیا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا نہیں ہوں لیکن آج تم نے بلایا آج میں نے بلایا تم فوراً چلے آئے مگر ایک وقت ہوگا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا کہتا ہوں گا اے عباس اے عباس کہاں ہو تم نہ آؤ گے. ایک مرتبہ حضرت عباس نے سونا چھوڑ دیا. حضرت عباس نے سونا چھوڑ دیا. آپ تھک گئے ہیں لیکن میرے عزیزوں ایک ذاکر مجید پڑھا کرتے تھے. جناب شہزادی ان کے خواب میں آئی. آنے کے بعد کہا ہے ذاکر تو نے میرے لال کے مصائب نہیں پڑھے. حضرت ذاکر نے کہا شہزادی میں نے آپ کے بیٹے کے مصائب پڑھے ہیں پورے مصائب پڑھے ہیں. کہ نہیں تو نے پورے مصائب نہیں پڑھے میرے لال کے مصائب نہیں پڑھے. کہا کہ میں نے آقا حسین کے مصائب پڑھے ہیں تفصیل کے ساتھ پڑھے ہیں. ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے تو نے میرے لال حسین کے مصائب پڑھے ہیں مگر میرے لال عباس کے مصائب نہیں پڑھے. ارے جب عباس پر گریا ہوتا ہے تو میں بھی تم سب کے ساتھ مل کے گریا کرتی ہوں. تو حضرت عباس نے کہا اے آقا میں آپ کے لیے ہر جگہ حاضر رہوں گا. عباس نے سونا چھوڑ دیا. ایک ہفتہ گزر گیا عباس نہیں سوئے. ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے دیکھا کہ میری بھائی کی آنکھوں میں لال ڈورے پڑے ہوئے ہیں. بھائی کی محبت میں تڑپ گئی. جناب زینب کی خدمت میں آئی. آنے کے بعد کہا اے شہزادی زینب پتہ نہیں غازی سے کیا کہہ دیا گیا ہے میرا غازی نے سونا چھوڑ دیا ہے. جیسے ہی جناب زینب نے سنا کہا بھیا عباس کو بھی بلاؤ بھیا حسین کو بھی بلاؤ. دونوں آ گئے سارا گھر جمع ہو گیا. شہزادی زینب نے کہا اے بھیا عباس ذرا اپنا سر بلند کرو. حضرت عباس نے سر بلند نہیں کیا. تو دوبارہ کہا شہزادے اپنے سر کو بلند کر. حضرت عباس نے سر بلند نہیں کیا. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے اے عباس علی کی بیٹی کہتی ہے اپنے سر کو بلند کرو. حضرت عباس نے سر کو بلند نہ کیا ہاتھوں کو جوڑا. اے شہزادی اماں نے منع کیا ہے کہ کبھی شہزادی کے سامنے اپنے سر کو بلند نہ کرنا. عزیزان گرامی یہ عباس وہ ہے کہ جو زینب کی دھارس ہے. یہ عباس وہ ہے جو سکینہ کا آسرا ہے. یہ عباس وہ ہے جو اہل حرم کی آس ہے. کربلا کے میدان میں ہاتھوں کو جوڑے کھڑا ہے. اے میرے آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دی. اے میرے آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے. حضرت امام حسین نے کہا بھیا تم تو میرے لشکر کے لمبردار ہو میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں. فنظر یمینا وشمالا عباس نے دائیں بھی دیکھا عباس نے بائیں بھی دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا عباس
تم ایسا کرو ہم تمہیں لڑنے کی اجازت تو نہیں دیتے لیکن یہ مشکیزہ لے کے چلے جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. حضرت عباس نے نیزہ لیا جناب سکینہ کو آواز لگائی. اگر تصور کریں گے تو ہزاروں پتھر روئیں گے لیکن اگر تصور نہیں کریں گے تو بالکل نہیں رو سکتے. حضرت عباس کے لیے مسائل پڑھنے کی ضرورت ہے. حضرت عباس اس مظلوم ترین شخص کا نام ہے کہ جس کا نام سن کے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جانا چاہیے. حضرت عباس نے کہا سکینہ آؤ سکینہ اپنا مشکیزہ لے کے آؤ ہم پانی کا انتظام کرتے ہیں. ایک مرتبہ جناب سکینہ چھوٹی ہے نا حضرت عباس بلند قد ہے. حضرت سکینہ قریب آئی آنے کے بعد چچا میں علم میں مشکیزے کو باندھوں گی. حضرت عباس طویل قد ہے جناب سکینہ بچی ہے. حضرت عباس نے جھکنا شروع کیا. عباس جھکتے رہے سکینہ کے قدم ہو گئے عباس کا سر ہو گیا. عباس نے نجف کا رخ کیا. اے میرے بابا جان اپنے لال کی وفا دیکھو ارے سکینہ کے قدم ہے عباس کا سر ہے. ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام مشکیزہ لے کر گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں. حضرت امام حسین نے کہا اے بھیا ابھی رک جاؤ تمہیں شہزادی بلا رہی ہے تمہیں بہن زینب بلا رہی ہے. حضرت عباس نے سنا. حضرت عباس خیمے میں آئے. شہزادی نے کہا بھیا عباس ایک مرتبہ میں اپنے بابا کے سامنے میں بیٹھی ہوئی تھی تو میرے بازو سے ندا سرک گئی تھی تو میرے بابا نے میرے بازو کا بوسہ لینا شروع کر دیا تھا. میں نے معلوم کیا اے بابا جان یہ بوسہ لینے کی وجہ کیا ہے تو میرے بابا نے کہا تھا تمہارے ان بازوؤں میں رسم باندھی جائے گی. اے بیٹی زینب تمہارے ان بازوؤں میں رسم باندھی جائے گی. تو میں کہا کرتی تھی جس کا باپ جیسا بھائی ہو اس بہن کے بازو میں کون رسم باندھ سکتا ہے. تو اے بھیا اب تم جا رہے ہو میں اب ساری سیدانیوں کو بلاتی ہوں. ساری سیدانیاں آ گئی. جناب زینب نے کہا میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری چادروں کی محافظہ میں ہوں میں اپنے وعدے کو واپس لیتی ہوں. میرا ابا جا رہا ہے میرا ابا جا رہا ہے. عباس گھوڑے پر سوار ہوئے. گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد میدان کو فتح کیا. کہاں پہنچے دریائے فرات پہ پہنچے. سواری سے کہا پانی پی لے. سواری نے منہ پھیر لیا. ارے وہ حیوان مظلومیت اہل بیت کو سمجھتا تھا. دیکھا آنکھوں میں آنسو ہے. اے سواری تو پانی کیوں نہیں پی رہی ہے. تو گھوڑے نے زبانے میں زبانی سے کہا اے مولا میں پانی کیسے پی لوں. ارے خیمے میں سکینہ پیاسی ہے اصغر پیاسا ہے. ایک مرتبہ حضرت عباس نے مشکیزے کو بھرا. اب مشکیزے کو بھرنے کے بعد حضرت عباس چلے. ارے جیسے ہی عباس کے علم کو سکینہ نے آتے ہوئے دیکھا سکینہ کو بھارت ہو گئی. آپ کیا جانیں جب کسی بچے کا بھارت ٹوٹتی ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. سکینہ نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا. اے بچوں آ جاؤ اب ہم پیاسے نہیں رہیں گے اپنے اپنے کوزے لے کے آ جاؤ میرا چچا عباس پانی لا رہا ہے. ایک مرتبہ علم کو جھٹکا لگا. داہنا بازو قلم ہو گیا. پھر جھٹکا لگا بایاں بازو قلم ہو گیا. عباس نے مشکیزے کو ٹانکوں میں دبایا اور کوشش یہ ہے عباس کی جان بچتی ہے تو بچ جائے اگر نہیں بچتی تو نہ بچے مگر یہ مشکل سکینہ خیمے تک پہنچا دیا جائے. ایک مرتبہ کسی ظالم کا تیر چلا مشکیزے پہ لگا. ارے عباس کی تمنائیں رہ گئی. عباس نے گھوڑے کے رخ کو موڑ لیا. ارے جب پانی ہی نہیں ہے عباس خیمے میں جا کے کیا کرے گا. عباس خیمے میں جا کے کیا کرے گا جب پانی نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کے جیسے رخ کو موڑا تو کسی شکی نے ایسا وار کیا سر پہ ایسا گرز مارا کہ عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے. ارے بڑی آسانی سے ہم پڑھ دیتے ہیں بڑی آسانی سے آپ سن لیتے ہیں. اب جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو اپنے ہاتھوں کو ٹیک دیتا تھا. تو شخصیت ایسی ہے کہ جو منہ کے بل گری ہے. ارے جب ناکے سے زینب گری تو منہ کے بل گری. جب عباس کربلا میں گرے امام زمان فرماتے ہیں میرا سلام ہو اپنے اس امو پر کہ جو جب گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا ہے تو منہ کے بل گرا ہے. ایک مرتبہ حضرت عباس گھوڑے سے زمین پر گرے اور گرنے کے بعد کہا اے میرے آقا
आखिरी सलाम, इमाम ने आखिरी सलाम सुना। भाई की मोहब्बत क्या होती है। अब तक जो हुसैन लाशों पे लाशें ला रहा था, मौरखीन कहते हैं हुसैन के चेहरे पे इज़्तिराबी नजर नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही अब्बास की आवाज को सुना, हुसैन ने कमर को थाम लिया। अल्लाह ने इनकसरा नहरी, ए मेरे भैया तेरे मरने से हुसैन की कमर टूट गई। एक मरतबा हजरत अब्बास के करीब आए, आने के बाद देखा जवान भाई है, एड़ियां रगड़ रहा है, अपने सालों पर सर रखा। अब्बास कोई ख्वाहिश है? क्या बोला? हाँ मेरी ख्वाहिश है, मैं इससे ज्यादा मसाइल और इससे अच्छे अंदाज में मसाइल नहीं कर सकता। मेरे अजीजों तुम्हारे ऊपर है कि किस तरीके से गिरिया करें। अब्बास की शहादत पूरी होने जा रही है, हमारी आंखों में आंसू नहीं है, हमें मारिफत हासिल करनी चाहिए। मेरे अजीजों बात ये नहीं है आप रोएंगे मेरी मजलिस अच्छी हो जाएगी, बात ये है कि कहीं शहजादी यहाँ से खाली हाथ चली गई तो क्या होगा। लेकिन हजरत इमाम हुसैन करीब आए, भैया क्या ख्वाहिश है? कि जब पैदा हुआ मैंने आपको देखा, फिर चाहता था भैया सामने हूँ तो एक आंख में तीर लगा है, एक आंख में खून जमा है, खून को साफ किया, तीर को निकाला। हजरत अब्बास ने जियारत की, इमाम हुसैन ने कहा भैया मेरी भी ये ख्वाहिश है, जब से पैदा हुए हो आका कहाँ है, आखिरी वक्त में भाई कह दो। अब्बास ने भाई कहा, रूह गुलशने जन्नती को परवाज कर गई। एक मरतबा हुसैन ने अलम को उठाया, सकीना ने बच्चों को जमा किया, अरे देखो अलम करीब आ रहा है, सारे बच्चे करीब आ गए। अब जो देखा तो अलम तो आया है, अलमदार नहीं आया है। अपने बाबा से लिपट गए, बाबा मेरा चचा कहाँ गया। इंतहा यहाँ नहीं हुई, जब खेमे जलाए जा चुके, चादरें छीनी जाने लगी तो एक लईम शहजादी ज़ैनब के पास आया, शिमरे लईम शहजादी ज़ैनब के पास आया, और आने के बाद नेज़े की नोक से जनाबे शहजादी की चादर को उठाया और लपेटा। आप समझ रहे हैं अपनी खातून के लिए ले जा रहा होगा, नहीं अजीजों, चादर को लपेटने के बाद दरियाए फरात का रुख किया, हजरत अब्बास के लाशे के करीब आया और चादर को अब्बास के लाशे पर डाल दिया।